السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو اور ہم تمام بھائیوں کو اور خواتین کو، بچوں کو، نوجوانوں کو اس میدان کے اندر، اس میدان پرگتی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہم سب کو یہاں پر اس لائق بنایا اور یہاں پر پہنچا اور ساتھ ہی ساتھ نماز عید الفطر ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ بعد ہو بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی انسان کامل نبی معظم رسول محتشم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کی تعلیمات کو یا جن کی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم سب لوگ یہاں پر کشاں کشاں دور دراز سے، گلیوں سے، کوچوں سے اور اپنے اپنے محلوں سے اور اپنے اپنے بستیوں سے نکل کر اس کھلے میدان پر یہاں پر پہنچے ہیں۔ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ مولا کریم آج ہم لوگوں نے ایک بہترین سنت ادائیگی کے بعد یہاں پر خطبہ مسنونہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والوں کو، اللہ بیٹھنے والوں کو، نوجوانوں کو، بھائیوں کو اور سارے لوگوں کو اور خواتین کو اور ننھے منھے بچے جو بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس شرکت کو شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرمائے اور اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر ایسے ہی بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں منانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، آج ہم سب کے لیے اور یوں سمجھے کہ عالم اسلام کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی ہے، خوشی کا پیغام ہے، مسرت ہیں، شادمانی ہے اور یہ شادمانی اور یہ مسرت بھلا کیوں نہ ہو، ہم لوگوں نے پورے رمضان مبارک کا مہینہ الحمدللہ روزوں کو رکھ کر اس کے رات میں قیام کر کے، اس کے دن میں صیام کر کے اور اس کے دن میں بھوکے پیاسے رہتے ہوئے اور چھوٹے بڑے ننھے منھے نوجوان اور خواتین سارے لوگ الحمدللہ صبح سے لے کر کے شام تک ایک ایک وقت کا، ایک ایک لمحے کا انتظار کرتے ہوئے، ہم لوگوں نے مغرب کے ایک ایک سیکنڈ کا انتظار کرتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، نبی کے شریعت کے مطابق جیسی سورج غروب ہوتا ہم لوگ اپنے منہ میں یا تو پانی یا تو کھجور یا تو جو بھی استطاعت ہیں اس کے ذریعہ سے ہم نے پورے مہینے کی گنتی اللہ کے حکم سے پوری کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی فضل اور اسی کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں اور اسی لیے نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ خوشی تو ان لوگوں کے لیے ہے بیچارے جن لوگوں نے پورے مہینے کا روزے رکھ کر، اس کے رات میں تراویحاں پڑھ کر، اس کے رات میں قیام کر کے، اس کے رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے، اپنے نیند کو بازو میں رکھ کر، اپنے سکون کو بازو میں رکھ کر اور بیچارے اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے ایک ایک آیتوں
پر غور کرتے ہوئے، ایک ایک بات پر غور کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے در میں اور اللہ رب العالمین کے رحمتوں کے انتظار میں رات کٹ گئی، دن کٹ گیا، مہینہ کٹ گئے، ساعتیں کٹ گئی، گھنٹے کٹ گئے، اور آج ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ اور اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے بندو، آج تو خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جو راتوں میں بیچارے گھٹنوں میں درد ہو رہا تھا، جسم کے اندر ناتوانی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے بندے سب بندی کرتے ہوئے قرآن مجید کو پورا کرنے کے لیے، قرآن مجید کو سننے کے لیے، تلاوت سننے کے لیے کشاں کشاں دور سے لوگ آئے اور قرآن مجید کی تلاوت سنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے رات میں قیام کرنا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور کیوں نہیں ہو بھلا، یہ بھی تو ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے دوستو، ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انہی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کے بندو اور میری بہنیں اور ہمارے نوجوانوں، آپ سب نے ان تمام چیزوں کو بحسن خوبی نبھائے ہیں اور اس کے راتوں میں بھی جاگے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جن لوگوں نے بیچارے قدر والی راتوں میں اس کی قدر کی اور پوری رات جگ کر کے قیام کیا، نمازیں پڑھیں اور اسی طریقے سے دعائیں کی، ذکر و اذکار کیا، کتنے بار اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کی صدائیں اس کی زبان سے نکلتی گئی، اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار، سینکڑوں بار، کئی بار کہتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو آدمی پورے ایمانت داری کے ساتھ قدر والی راتوں میں جاگے، قیام کیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے گفٹ ملا، اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ملا، اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ملا۔ اللہ اکبر! کون سا انعام دوستو؟ ایسا انعام سارے لوگ جانتے ہیں، سارے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ 80 پر 3 سال 4 مہینے کا انعام لے کر کے بیٹھے ہو دوستو۔ آپ کوئی معاملی آدمی نہیں ہو، اللہ رب العالمین کا بڑے مجاہد آدمی ہو، اللہ رب العالمین کا بڑے موحد آدمی ہو، اللہ رب العالمین کا بڑے تقوی پرست آدمی ہو، اللہ رب العالمین کی کتاب سننے والے ہو، اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو، اگرچہ بیماری، اگرچہ پریشانی، اگرچہ سر میں درد، اگرچہ گھٹنوں میں درد، لیکن دیکھا گیا اللہ کے بندوں نے ان تمام چیزوں کو بازو میں رکھ کر 80 پر 3 سال 4 مہینے کی ثواب لوٹنے کے واسطے اور اپنے دامن کو بھرنے کے واسطے، اپنے خالی دامن کو پیک کرنے کے واسطے اللہ کی قسم راتوں کا قیام کیا، دعائیں کی اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے چلے گئے۔ خود سے معافی مانگے، اپنے والدین کے لیے معافی مانگی، اپنے بہن بیٹیوں کے لیے معافی مانگے، ساجر چکے ہیں۔ واللہ بتا رہا ہوں، افطار کے وقت میں میرے آنکھوں سے آنسو آ گیا اور کہا یہ معصوم سا بچہ دیکھو، میں نے کیا سوال کیا اس بندے سے اور یہ بچہ کہہ رہا ہے مولوی صاحب میرے والد صاحب گزر چکے ہیں۔ مجھے سمجھ میں آ گیا اس کے دل کے اندر کتنا بڑا درد ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یتیموں کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ مل کر کے آپ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ کی قسم ہے آپ نے پورے رمضان کا روزے رکھے ہیں، اس سے کہیں بڑی خوشی آپ کو ملے گی اور اللہ رب العالمین اس کے وجہ سے آپ کو جنت دے گا۔ نبی کے ساتھ رہو گے، نبی کے ساتھ رہو گے، جس دن آپ باب الریان سے داخلہ لوگے، آگے جا کے چلو گے میرے بھائیوں، نبی کے ساتھ تم نبی کی رفاقت میں جنت میں رہو گے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے بھائیو یاد رکھنا، کتنے سارے ایسے بیواہ ہیں، آپ بیواؤں کا لسٹ اٹھا کر کے دیکھو گے تو آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے مسجد کے ایریے میں، آپ کے قریے میں، آپ کی بستی کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں بیوائیں ہیں، بیچارے جن کی سسکیاں لیتے ہوئے رات گزر رہی ہیں۔ ایسے عید کے ایام میں بیچارے جن کے گھروں سے لوگ مرد حضرات نکل رہے ہیں، بیچارے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور آپ بڑے احساس بڑے انداز میں اپنے آنسو کو پی لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے بیواؤں اور ایسے بیواؤں کے لیے جو آدمی کوشش کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے
کل مجاہد فی سبیل اللہ، ایسے آدمی کے لیے مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔ اور یاد رکھنا رات میں پوری رات قیام کرنے والوں کی طرح ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ رات کے اندر آپ کبھی کھڑے ہو کر کے دیکھو، اس کی چاشنی، اس کی حلاوت آپ کے دل میں گھسے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو ایسے بیواؤں اور ایسے مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں رات میں قیام کرنے والوں کی طرح ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے دن میں پورا روزہ رکھنے والوں کی طرح ہے۔ اس لیے مسکینوں کے ساتھ اور بیواؤں کے ساتھ میرے بھائیوں یہ برتاؤ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے دوست احباب میں سے کوئی بیمار ہیں ان کے پاس آپ جائیں، ان کے لیے آپ حوصلہ افزائی کریں۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھنا ایسے موقع پر میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں زیادہ سے زیادہ خیر کا کام کر لینا اور دعائیں کر لینا۔ آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسے روزے داروں کے لیے ایک بات اور میں ایڈ کر رہا ہوں جو رمضان المبارک کے پورے مہینے کا روزہ رکھ لینے کے بعد میرے بھائیوں اگر اس کے بعد 6 روزے کا اہتمام کرتے ہیں تو گویا کہ وہ سال بھر روزے دار میں سے ہیں، پورے روزوں میں سے ہیں، وہ سال بھر روزہ رکھنے کی برابر ہیں۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام کرو۔ بہت سارے غلطیاں یہاں یہ کرتے ہیں کہ عید الفطر کے دوسرے ہی دن سے وہ رکھنا شروع کرتے ہیں۔ ایسا کوئی شرط نہیں ہے دوستو، آپ چاہیں تو پورا مہینہ 1 کر کے 2 کر کے یا پورا سیریل سے بھی رکھ سکتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ مولا کریم پاک پروردگار ہم تمام بھائیوں سے، ہم تمام بہنوں سے جو بھی ہم سے ٹوٹے پھوٹے انداز میں پورے مہینے کا ہو سکا اللہ ہم لوگ بجا لے کے آئے ہیں، اللہ تو اس کو قبول فرما میرے مولا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے عوض میں رب العالمین جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ رب العالمین اس کے عوض میں ہمارے محلے کے اندر، ہمارے قریے کے اندر رب العالمین فارغ البالی نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں بیمار سے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب عطا فرما۔ رب العالمین جو لوگ ہمیشگی کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں میری دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ ایسے بیمار لوگوں کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ رب العالمین جو اپنے گھروں میں پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ رب العالمین ایسے گھروں میں تو غیبی مدد نصیب عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام بھائیوں کو آپس میں مل جل کر ایک ہونے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب العالمین ایک دوسرے کو معاف کر دینے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، اور رب العالمین جب تک دنیا میں باقی رکھ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ ہم سب کو جینے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم پر ہر ہمیشہ چلنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے ملک کے اندر بہت سارے افراتفری مچے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے اندر امن نصیب عطا فرما، ہمارے شہر کے اندر امن نصیب عطا فرما، مسلمانوں کے اندر امن نصیب عطا فرما، مسلمانوں کے مساجد کے اندر امن نصیب عطا فرما، مسلمان کے جماعت کے اندر امن نصیب عطا فرما۔ رب العالمین جہاں بھی عالم اسلام میں مسلمان بستے ہیں اللہ تبارک و تعالی چپے چپے کونے کونے پہ بستے ہیں، اللہ ہر مسلمان کو، تمام مسلمان کو رب العالمین امن نصیب عطا فرما۔ اور بالخصوص بیچارے فلسطین کے اندر پیسے جا رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے ننھے منھے بچے، ان کی خواتین، ان کے بوڑھے اور ان کے بے گھر کتنے سارے ایسے ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو گھر نصیب عطا فرما۔ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، رب العالمین ان کے کھوئے ہوئے مال و متاع کو واپس لوٹا دے، رب العالمین جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جنت کے اندر داخلہ نصیب عطا فرما۔ اور غزہ کے اندر بھی بہت سارے ایسے ہیں جہاں پر ظالموں نے اپنی ظلم اور تشدد کی وجہ سے ایسے معصوم بچوں کو اور خواتین کو پیچھے چلتے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے دشمنوں کا تو ہی بدلہ لینے والا ہے، ایسے دشمنوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو اللہ رب العالمین تو ہی روکنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی دعائیں ہیں ان تمام دشمنوں کا اللہ تو ہی اس کو ہاتھ روک دے، اس کی طاقت کو روک دے، اس کے سارے ہتھیار کو تو اللہ بیکار کل عدم کر دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رب العالمین اللہ ہمارے روزوں کا
ہمارے قیام کا، ہماری نمازوں کا، ہماری تلاوت کا، ہمارے ذکر و اذکار کی، ہمارے دعاؤں کا رب العالمین شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایک بنا دے میرے مولا، ہم سب کو نیک بنا دے، کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی اپنی زندگی گزارنے اور بتانے کی توفیق نصیب عطا فرما دے۔ خصوصاً میرے بھائیوں یہ بھی دعا کریں جو اس گراؤنڈ کے اطراف میں یہاں پر سارے لوگ کھڑے ہیں، میری دعا ہے کہ اے اللہ جتنے بھی یہاں پر آج کی اس نماز کو مشاہدہ کیے ہیں، دیکھے ہیں، رب العالمین ان تمام لوگوں کو اسلام کی ہدایت نصیب عطا فرما، اسلام کی دولت سے انہیں مالا مال فرما دے۔ رب العالمین ہم بڑے صاف ستھرے قوم ہیں، ہم بڑے سیدھے سادے قوم ہیں، ہمارے دلوں میں ہمارے دماغ میں کوئی قسم کی آناکانی نہیں، کوئی قسم کی ظلم و ستم نہیں، کوئی قسم کی دشمنی نہیں۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے اور دنیا والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صاف ستھرے مسلمانوں کی ان چیزوں کو دیکھ کر رب العالمین ایسے لوگوں کو اسلام کی ہدایت نصیب عطا فرما، اور بیچارے خصوصاً جن لوگوں نے اس گراؤنڈ کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ رب العالمین اس کے بدولت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو حفاظت فرما دے، اور وہ لوگ بیچارے جس گراؤنڈ کو دلانے کے لیے بیچارے کوششیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ان کے جان میں، ان کے عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیر ساری برکتوں سے نواز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تحت، اس گراؤنڈ کے تحت بیچارے جو بھی چاہے وہ کسی بھی محکمات میں سے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں تمام ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں رب العالمین ان سارے لوگوں کو امن نصیب عطا فرما، اور اگر وہ غیر ہیں اسلام کی دولت نصیب عطا فرما، اور اپنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح دین کو پرکھنے اور دین کی گہرائی میں جا کر اس پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ ایک بار پھر سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری بہنوں کو، ہمارے بچوں کو، اور ہمارے دور سے آئے ہوئے تمام کے تمام احباب جو ہمارے روبرو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی تکلیف پسند ہے، لیکن اے اللہ آخرت میں رب العالمین جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرمانا۔ میرے مولا، میرے پاک پروردگار، ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما کر اے اللہ جس دن جنت کے اندر داخلہ ہو رب العالمین ہم سب کو بامن اور بخوشی اس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبر کی عذاب سے، حشر کی عذاب سے، پلسرات کی فتنوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ ఈరోజు ఈ ప్రాంగణానికి విచ్చేసినటువంటి ముస్లిం సోదర సోదరీమణులందరికీ అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాతుహు। అలాగే అందరికీ ఈదుల్ ఫిత్ర్ పర్వదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలాకు ముందుగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను। అలాగే ఈరోజు జమాతే అహ్లే హదీస్ కొత్తగూడెం శాఖ వారి నుండి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈదుల్ ఫితర్ పండగని చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క ప్రాంగణాన్ని మనకు ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ వేడుకలో ఇంత ఘనంగా ఈ వేడుకలు జరుపుకోవడానికి గల కారణమైనటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్లకు పేరు పేరున ఈరోజు మనము కృతజ్ఞతలు తెలియజేయవలసినటువంటి దినం ఈరోజు। ముఖ్యంగా మన ఎమ్మెల్యే గారైనటువంటి కూనం సాంబశివరావు గారికి, అలాగే సాబీర్ పాషా గారికి, మన మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ అయినటువంటి